السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم روزہ رکھنے کے فضائل، فوائد اور برکات پڑھیں گے۔ یہ فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے گئے ہیں۔ ویسے تو روزہ رکھنے کے بہت سے فضائل ہیں، لیکن ان میں سے چند درجہ ذیل آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور قربت کا ذریعہ۔ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور ان میں سے دوسرا یہ ہے جہنم سے آزادی کا ثواب۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ روزہ جہنم سے بچاؤ کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ صبر اور تقوی کی تربیت۔ روزہ صبر کی عادت ڈالتا ہے اور تقوی پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت 183 میں ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھولنے والا عمل۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کے لیے جنت کا ایک خاص دروازہ ریان ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں یہ ہے دعا کی قبولیت کا وقت۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی، افطاری کے وقت کی دعا، عادل حکمران کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ اور چھٹا فائدہ یہ ہے کہ صحت کے فوائد۔ روزہ نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کو آرام دیتا ہے، جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے اور انسان کو نظم و ضبط کی تربیت دیتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے غریبوں کی مدد کا جذبہ۔ روزہ رکھنے سے انسان بھوک اور پیاس کا احساس کرتا ہے، جس سے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ اور صدقات کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور آٹھواں فائدہ یہ ہے شب قدر کی عبادت کا موقع۔ رمضان کی آخری عشر میں جب شب قدر ہوتی ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ روزہ دار اس رات کی عبادت کے ذریعے بے شمار ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم نئی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔